السلام علیکم دوستو جن ممالک نے ترقی کی ہے اور اپنے آپ کو اس دور جدید کے ساتھ ملایا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسپیس پروگرام پر بھی دھیان دیتے ہیں۔ تو دوستو ترکی نے بھی اسپیس پروگرام شروع کر دیا ہے، وہ بھی صومالیہ میں۔ دوستو ہوا کچھ یوں ہے کہ صومالیہ میں ترکی نے $1 بلین کا اسپیس پروگرام شروع کیا ہے اور ترکی کا کہنا ہے کہ 2023 تک وہ چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دوستو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے بھی اسپیس پروگرام سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا۔ اسپیس پروگرام کے ذریعے دنیا میں ایک نفسیات کریٹ کی جاتی ہے کہ دیکھیے ہم اب طاقتور ملک بن چکے ہیں۔ بھارت نے بھی چندریان 1 اور چندریان 2 اس ہی لیے کیے تھے تاکہ وہ نفسیاتی طور پر اس ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں اپنی عزاداری قائم کر سکے کہ وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ تو دوستو اب ترکی نے بھی ایسا کر لیا ہے اور ترکی نے صومالیہ میں $1 بلین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ اسپیس پروگرام شروع کر دیا ہے۔ دوستو ترکی نے اپنے ملک میں اسپیس کرافٹ کی بیس نہیں بنائی، بلکہ اس نے ایسا کیا کہ اس نے یہ بیس صومالیہ میں بنائی۔ صومالیہ ایک افریقی ملک ہے اور یہ بہت زیادہ غریب ملک ہے۔ دوستو اس کی آبادی 1.5 کروڑ ہے اور صومالیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو آدھی آبادی ہے، مطلب یہاں سے یہ جو اس کا آدھا ایریا ہے وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صومالیہ ملک کے ساتھ نہیں ہیں اور انہوں نے اپنا ایک الگ ملک بنا رکھا ہے۔ لیکن دوستو اقوام متحدہ اور کوئی ملک اسے نہیں مانتا، لیکن بیک ڈور پر امریکہ سے مانتا ہے تاکہ صومالی حکومت کو کمزور کیا جا سکے۔ دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ملک منرل ریسورسز سے بھی مالا مال ہے۔ ایک اندازے کے مطابق لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ صومالیہ ملک ہے جو اس میں یہاں سے روزانہ 10 ہیلی کاپٹر سونے سے بھر کر امریکہ لے جاتا ہے۔ دوستو وہ ایریا جو صومالیہ سے کٹا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک الگ ملک ہیں، وہاں سے اتنا بڑا سونا امریکہ بھی لے جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں۔ تو ترکی کا کہنا ہے کہ ہم صومالیہ میں یہاں پر ایک بیس بنائیں گے جہاں سے ہم اپنے اسپیس کرافٹ کو لانچ کر سکیں گے۔ تو دوستو ترکی نے کیا کیا؟ ترکی نے ایک بیس بنا رکھی ہے، یہ ملٹری بیس ہے، اس کا نام ہے ترک کوسوم۔ دوستو اس ملٹری بیس پر ترکی نے کافی سارے ہتھیار بنا رکھے ہیں اور ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، لیکن ترکی نے اسے بہت زیادہ خفیہ رکھا ہوا ہے۔ اب ترکی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بیس پر اس جگہ پر ایک اسپیس کرافٹ کے لیے بیس بنائے گا اور اس بیس سے وہ اپنے مون مشن کو انجام دے سکے گا۔ تو دوستو دیکھیے یہ ہے صومالیہ جہاں سے وہ اپنے مون مشن کا آغاز کر سکے گا۔ دوستو یہ صومالیہ جو ہے اس پر کافی ممالک کی نظر ہے۔ دوستو دوسرا جو ملک ہے جس کی صومالیہ پر نظر ہے اور ترکی کو وہ ہرانا چاہتا ہے وہ ہے دبئی۔ دبئی نے بھی صومالیہ کے اندر ایک بیس بنانے کا عندیہ دے دیا اور اس نے کہا کہ ہم بھی یہاں پر بیس بنائیں گے صومالیہ کے اندر۔ آپ کو بھی دوستو یہ پتا ہے کہ جو دبئی ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ترکی کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ ترکی کے پاس ایک بہت زیادہ مضبوط ملٹری بیس ہے۔ تو دوستو ترکی نے یہاں پر بیس کیوں بنائی، اس سوال کا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ صومالیہ جو علاقہ ہے یہ ایکویٹر کے بہت قریب ہے اور ناسا کے مطابق ایکویٹر کے نزدیک اگر آپ لانچ پیڈ بناتے ہیں اور وہاں سے راکٹ فائر کرتے ہیں، آپ زمین کی روٹیشنل فورس کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کے جو اسپیس کرافٹ ہے اس کے تباہ ہونے کا چانس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو صومالیہ کے اندر اس ہی لیے ترکی نے بیس بنا رکھی ہے اور ترکی کو اس میں رسک نہیں لینا چاہتا۔ ترکی یہ چاہتا ہے کہ وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں مون پر اپنے روور کو لینڈ کروا سکے۔ اس لیے دوستو یہ دیکھیں یہ ایکویٹرز کی لائن ہے، یہ یہاں پر پڑتا ہے صومالیہ اور دوستو صومالیہ کے نزدیک زمین کی روٹیشنل فورس بہت زیادہ ہے۔ اگر یہاں پر آپ لانچنگ پیڈ بنا لیتے ہیں اور یہاں پر سے آپ اسپیس کرافٹ فائر کرتے ہیں، آپ کو زمین کی روٹیشنل فورس کا فائدہ ہوگا اور دوسرا آپ کو کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ دوستو اسی لیے یہاں پر ترکی نے بیس بنا رکھی ہے۔ آپ کو ورلڈ انالیسس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ورلڈ انالیسس ترکی کے اس بیس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستو یہاں پر ہے صومالیہ اور یہاں پر ترکی نے کافی بڑی بیس بنا رکھی ہے جہاں پر خفیہ ویپن بھی رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر ورلڈ انالیسس کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ورلڈ انالیسس کے بارے میں اگر بات کی جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی نے یہاں پر نیوکلیر میزائل پروگرام تک شروع کر رکھا ہے اور دوسرا وہ یہاں پر اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ علاقہ پاکستان سے بہت زیادہ قریب پڑتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سی روٹ ہے اور سی روٹ سب سے زیادہ محفوظ ہے تاکہ یہ پاکستان اور ترکی مل کر نیوکلیر پروگرام پر بھی کام کر سکیں۔ اور دوستو اگر پاکستان کے اوپر کوئی بھی جنگ مسلط کی جاتی ہے، اگر وہ انڈیا کی جانب سے کی جاتی ہے یا پھر کسی اور ملک کی جانب سے کی جاتی ہے، تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صومالیہ سے ترکی پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے آ سکتا ہے۔ اس بیس کو لے کر انڈیا نے بھی کافی وویلا کیا ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو بیس ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ترکی پاکستان کا ساتھ دے سکے، وہ بھی کشمیر پر۔ اگر پاکستان کو ترک فورس یا ویپن کی ضرورت پڑے تو یہاں اس بیس سے وہ بہت ہی کم ٹائم میں پاکستان پہنچ
सकते हैं और फिर पाकिस्तान से यहाँ पर कश्मीर में भी लाए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा है तो हमें जरूर बताइएगा, और आपका इसके बारे में क्या कहना है कि तुर्की ने यहाँ पर बेस क्यों बनाई। क्या तुर्की ने ये बेस पाकिस्तान के लिए बनाई है या फिर वो सीधा सीधा ऊपर मून की जानब जा रहा है। तो दोस्तों हमें आपकी राय का इंतजार रहता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।